جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. کیا عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل کی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، وطروں سے پہلے 200 رکعت نوافل پڑھ سکتے ہیں. نماز میں کسی چیز کی مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ ناپسندیدہ، جیسے تکبیرات میں کمی کرنا، تسبیحات میں کمی کرنا، اعضاء زیادہ ہلانا، یہ سب مکروہات ہیں. سنت کے خلاف کرنا یہ سب مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس میں ثواب میں فرق آئے گا، نماز ناقص ہو جائے گی. حروف مقطعات کو گھروں یا دکانوں میں لوح قرآن کے نام سے خیر و برکت کی غرض سے لگانا جائز ہے. سنا ہے حضرت علی سے منقول ہے. آخری رکعت میں تحیات کی جگہ اللہم صلی تک پڑھا، مگر فوراً یاد آنے پر تحیات پڑھ لے سے نماز درست ہوگی. ایسے جو اللہم صلی علی محمد تک اگر پڑھا تو پھر سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر صرف اللہم صلی علی تک پڑھا تو معاف ہے. ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد زید میری قضا نمازوں کا فدیہ ادا کرے. زید امریکہ میں مقیم ہے اور اس کا بیٹا ہے، اور اس کی باقی 2 بیٹیاں پاکستان میں ہیں. اب زید جو آٹا امریکہ میں کھاتا ہے اس کے حساب سے فدیہ ادا کرے یا وہ پاکستان کے آٹے کے حساب سے فدیہ دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جس سے بنتا ہو وہ کر لے. قبرستان میں پہلے سے اپنے لیے قبر کرو کھدوانا شرن کیسا ہے؟ اس نیت سے کہ اگر پہلے ضرورت ہو گئی تو اس کو اجازت ہوگی، جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. مثلا کوئی گاؤں میں جہاں مسجد ہوتے ہی الگ مسجد بنا کر بڑی مسجد میں نماز پڑھنا بائی کاٹ کرنا کیسا ہے؟ کوئی برادری ایسا کرے تو ہم ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیے یہ آپ نے جو لکھا ہے تو مقابلے کی پرچی لکھی ہے کہ آپ ان کو پسند نہیں کرتے. جنہوں نے ایسا کیا ہے ان سے بھی پوچھا جائے. بعض اوقات جامع مسجد بڑے فاصلے پر ہو جاتی ہے، لوگ وہاں پہنچ نہیں پاتے ہیں، آبادیاں بڑھتی رہتی ہے دن بدن. اگر واقعتاً جامع مسجد کی جمعیت کو نقصان پہنچانے کے لیے تو مسجد ضرار ہے، اس میں نماز پڑھنا حرام ناجائز ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو مسجد کے خلاف فتوے لینا گناہ کبیرہ ہے. بنت عبد القاہر کی مہر 1 لاکھ مقرر ہے، جبکہ سسرال والوں نے دیا ہے، لہذا اس لڑکی پر قربانی ہوگی یا نہیں؟ جب وہ 1 لاکھ قبضہ کر چکی ہے اور مالک بن چکی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. سوال یہ کہ یہ طریقہ غسل صحیح معنوں میں سے طریقہ ہوتا ہے؟ آج کل لوگ نہ مکمل وضو کر کے پھر شاور کھول کر پھر کیا کرتے؟ کیا لوگ پاک ہو جاتے یا نہیں؟ پاک تو ہو جاتے ہوں گے. لڑکی پر سحر کر کے ان کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے. موبائل فون بطور گھنٹی دعائیہ قنوت کا استعمال کیسا جائز ہے؟ کسی دارالعلوم کا فتویٰ نکلا ہے کہ موبائل فونوں میں آیات یا دعائیہ کلمات ناجائز ہے. یہ فتویٰ غلط ہے، اول سے آخر تک بالکل جھوٹا اور غلط فتویٰ ہے. مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ اس کا الارم بھی اسلامی ہو. اہل حدیث حضرات بھی مشرک ہوتے ہیں؟ جی ہاں، مشرکوں کے باپ ہوتے ہیں. وہ تو خاندان کے کسی اہل حدیث بزرگ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے جبکہ وہ مسلمان ہو. کن اعمال و عقیدے کی بنا پر کسی کے لیے قربانی ہے اس طرح ثواب نہیں؟ جب وہ بدعقیدگی میں مبتلا ہو تو آپ کے عمل سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک لڑکا جو کہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے حال تشیع لڑکی سے شادی کرتا ہے، دونوں اپنے لیے طریقوں پر نکاح کر رہا ہے، یہ صحیح ہے؟ ایسا نکاح منعقد نہیں ہوگا. چاش کا وقت کس وقت ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد سے لے کے 3 گھنٹے تک. آپ سے گزارش ہے کہ میں قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں اور روزگار کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے. مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائے کہ جلد از جلد قرضوں سے جان چھوٹ جائے اور روزگار کا معقول ذریعہ ہو جائے. آپ کے لیے تو وظیفہ دینا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا. تم نے جیسے نام لکھا ہے بھیج دیو گستاخی کے ساتھ. میں کوئی تیرا مزدور ہوں کہ تجھے چیزیں بتاتا رہوں گا؟ گیا تو اور قرضوں میں دبے گا اور ذلیل و خوار ہوگا. میں امریکہ سے آیا ہوا ہوں اور یہاں پر اسلامی بینکنگ کے نام پر جو ہو رہا ہے اس پر مضطرب ہوں. وضاحت کر دے کہ اسلامی بینکنگ سے منافع کیسا ہے؟
کوئی بینک اسلامی نہیں ہے، اسلام کے نام پر دھوکہ اور فراڈ ہے۔ جو اسلام کے نام پہ بنے ہیں یہ زیادہ دجل و فریب والے ہیں، کیونکہ جائز سمجھ کر لوگ وہاں کام کرتے ہیں، اور وہ جو دوسرے بینک ہے وہ ان سے بہتر ہے، کیونکہ گناہ سمجھ کر کے وہاں جاتے ہیں۔ خواتین کا بھویں بنوانا صحیح ہے، درست ہے۔ بدعتی مسلک کے بہت سے علماء اور پیر عملیات کا کام کرتے ہیں، لیکن مجھے دیوبند کے علماء کا نام بتائے جو عملیات میں عملیات نہیں جانتا، اور نہ دیوبند کے علماء کے عاملین مجھے معلوم ہے۔ قرآن پاک حفظ کرتے وقت سجدہ تلاوت کو بار بار پڑھنے سے سجدہ ایک ہی دفعہ کرنا ہوگا، اول کرے یا آخر کرے۔ بعض لوگ عید قربانی کو ذبح کرتے وقت قربانی کو بوسہ لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے؟ میں ڈرائیونگ لائسنس آفس گیا تو وہاں رشوت کے بغیر لائسنس نہیں بن رہا ہے، اور اگر رشوت نہ دوں تو سڑک پر پولیس والے رشوت مانگتے ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جائز کام کے لیے کچھ دیا جائے تو آپ مجبور ہے، جائز ہے، لیکن جو لینے والے ہیں ان کے لیے ہر حال میں ناجائز ہے۔ میں مقروض ہوں، قربانی کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اگر آپ کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ آپ کا سرمایہ بھی اس میں جا سکتا ہے تو آپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر قرضہ بھی ہے اور سرمایہ بھی ہے اور قرضہ اس سے منہا کر کے آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر قربانی بدستور واجب ہے۔ بیٹے کے عقیقے کے لیے اگر استطاعت نہ ہو تو ایک بکرے سے بھی ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہو مگر کمانے والا صرف شوہر ہی ہو تو کیا شوہر کی جانب سے کی گئی قربانی کافی ہے؟ نہ، صاحب نصاب ہر فرد پر قربانی واجب ہے۔ میری والدہ کے پاس 2 لاکھ روپے ہے، مگر انہوں نے وہ 10 دن پہلے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کاروبار میں لگا دیے۔ کاروبار تجارت ہے، تجارت پر قربانی واجب ہے۔ نصاب میں سونے کے بجائے چاندی کو بنیاد بنانے کی حکمت وضاحت، اس میں آسانی ہے، فقراء و مساکین کو زیادہ چیزیں پہنچ جائے گی۔ قرآن پاک اگر غلطی سے گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ کچھ دائیں ہاتھ سے صدقہ خیرات کر لے۔ میری والدہ کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ انہیں شفا، آمین۔ صحتیابی کے لیے لفظ شفا کہنا چاہیے، شفا کہنا چاہیے، شفا تو جہنم کی کھائی کا نام ہے۔ میرے بھائی کی تنخواہ پاکستانی 50,000 روپے ہے، مگر اس کے پاس اپنی تنخواہ کے علاوہ اور موبائل کے علاوہ کچھ چیز نہیں ہے، ایس پر قربانی فرض ہے؟ 50,000 روپے جو شخص مہینے کا لیتا ہے اور اس پر بھی قربانی فرض نہیں ہے تو کس پر فرض ہوگی؟ آپ میرے خیال سے اپنے بھائی کے گلے میں ڈول لٹکانا چاہتے ہیں، اس کے بعد قربانی واجب کرو گے۔ موبائل اور یہ فضول باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بس سرمایہ دار ہے اور 50,000 مہینے میں جو قربانی کے مہینے کی تنخواہ میں سے 3,000 گائے میں قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جو بات کہی بخدا لاجواب کہی۔ میں صاحب حیثیت ہوں اور گائے کی قربانی کرتا ہوں، کیا اس قربانی میں اپنے والدین، بہن، بھائی یا مرحوم کا حصہ شامل کر سکوں؟ جی ہاں، اپنے علاوہ اور حصے ان کے پکڑے۔ میں بال بچے گاؤں میں بیچتا ہوں، خود ادھر انشاءاللہ عید کروں گا۔ میری عید کی قربانی ادھر کرنا بہتر ہے یا کسی جہاں گوشت خور زیادہ ہو وہاں بہتر ہے؟ دیکھ لو کہ گوشت خور ہے، اگر آپ زیادہ شوقین ہے تو یہی کر لو، اور اگر وہاں ضرورت زیادہ ہے تو وہاں کرا دو۔ مونچوں پر بلیڈ کا استعمال امام حنیفہ فقیر قطعاً ناجائز ہے یا کبھی کبھار استعمال کی گنجائش ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام مالک اور ابو حنیفہ دونوں نے بلیڈ یا اس طرح مونچوں پر پھیرنے کو منع فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں عید میں بہت میت کے گھر جا کر میت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ عام طریقہ ہے کہ جہاں میت ہوئی اور پہلی عید آئی تو لوگ تسلی کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کا ایک عزیز و قریب فوت ہوا ہے، آپ صدمے سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے علماء منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غم چھیڑنا ہے اور غم تازہ کرنا ہے، لیکن عرف حاکم ہے کہ عرف میں لوگوں کو تسلی و خوشی ہوتی ہے، اس لیے درست اور صحیح ہے۔ ایک 5 وقت نمازی کسی سے رقم کا کاروبار میں شامل کرنے کا کہہ رہے ہیں اور ایسا نہ کرے، اپنے دیگر ضرورت پوری کرے اور اس رقم پر جو نفع دے وہ سود ہے، یہ پرچی واضح نہیں ہے، کیا جادو لکھا ہوا ہے؟ کسی سے اپنا حق مانگنا، رقم نکالنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائے، بس اللہ سے خیر مانگو۔
قربانی کے لیے زندہ جانور فقراء کو دیتا ہوں، کیا اس کی ذبح مجھ پر لازم ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، قربانی کی نیت سے انہیں دے کے بھائی تم لوگ قربان کرو، بہت اچھا ہے۔ رات کو مجھے اکثر خواب برے اور گندے نظر آتے ہیں، حالانکہ میں سونے سے پہلے تمام وظائف پڑھ کر سوتا ہوں۔ سورت یونس کی آیت نمبر 61، 62، 63 رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے، انشاءاللہ بدخوابی ختم ہو جائے گی۔ سواد لکھنا منع ہے، میں نے آپ کے ماہنامہ الاحسن کے بعد شمارے میں چھوٹا سواد وہ بھی غلط لکھا ہے، اگر انہوں نے کیا ہے۔ ماہنامہ الاحسن والوں کو بھی ٹھیک چلنا چاہیے۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت و شفا دے۔ میری نانی کا پچھلے اتوار کو انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اولاد صالح کے لیے دعائے زکریا علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد اور صبح و شام 10 مرتبہ مانگے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جن حضرات نے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا دے، جو مقروض اور مدیون ہیں اللہ ان کے قرض اور دیون کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے، جو اور کسی دینی دنیاوی گھٹن میں ہے اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی